کیا کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ عورت کی دشمن کون ہے؟ عورت کی دشمن آپ کو عورت ہی نظر آئے گی۔ اب چاہے یہ وائی ٹی ہی کی دنیا کیوں نہ ہو، یہاں پر بھی عورت ہی عورت کی دشمن نظر آتی ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم میرے چینل پر۔ ستارہ یاسین کے ساتھ جو بھی کچھ معاملات ہو رہے ہیں اور کنٹینیوس جاری ہیں، ان سب کو لے کر چلنے والے یہ مرد حضرات نہیں بلکہ خواتین ہی ہیں۔ گو کہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ستارہ یاسین شہرت کی بلندیوں تک اور معاشی مستحکم تک جس وجہ سے پہنچی، وہ وجہ جو تھی وہ ان کے ہسبینڈ ہی تھے، جس کی دوسری شادی کو لے کر تمام لوگوں نے ستارہ یاسین کے ساتھ محبت کا اور یکجہتی کا برتاؤ کیا۔ ایک سائڈ میں یہ خواتین بھی تھی جنہوں نے محبت اور یکجہتی کا برتاؤ کیا، مگر کچھ خواتین ایسی بھی تھیں جو کہ حسد اور جلن میں اس قدر آگے نکل گئیں کہ الامان الحفیظ کی بات کہی جائے گی۔ اور ہم یہ بھی ضرور کہیں گے کہ ستارہ یاسین کے شوہر نے جو شادی کی وہ بھی تو عورت ہی تھی، اور اس عورت نے یہ نہیں سوچا کہ میں جو شادی کر رہی ہوں وہ ایک آدمی ایک فیملی رکھتا ہے، بچے رکھتا ہے، اور کوئی معاشی طور پر وہ اتنا مستحکم بھی نہیں ہے کہ وہ دو فیملی کو لے کر چلے، مگر انہوں نے شادی کر لی۔ تو یہاں بھی دیکھا جائے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ٹھہری۔ اگر بالفرض یہ سب کچھ نہ ہوتا اور ستارہ یاسین صاحبہ اتنی شہرت کی بلندیوں تک نہیں جاتی، تو کیا پھر یہ ساجد صاحب اپنی دونوں خاندان فیملی کو لے کر آگے چل سکتے تھے؟ بہت مشکل ہوتا۔ اور پھر جب کہ ان کی بیگم جو ہیں دوسری والی، وہ ساتھ بھی رہنا نہیں چاہتی ہیں، گاؤں میں ہی رہنا چاہتی ہیں، تو ایک مرد کے لیے جو کوئی خاص معاشی طور پر مستحکم بھی نہ ہو، شہری اور گاؤں کی زندگی کو انصاف کے ساتھ چلانا بہت ہی کٹھن ہوگا۔ تو ہم اس میں ضرور کہیں گے کہ کوثر نے ایک ظلم کیا ستارہ یاسین پر، اور جب ستارہ یاسین نے ظلم کے بارے میں بات کی، جبکہ آواز نہیں اٹھائی، انہوں نے صرف اپنا درد بیان کیا، اس پر بھی کئی خواتین کے مروڑ شروع ہو گئے، ان کو مرچیاں لگ گئیں، جو کہ غلط رویہ ہے، عورت ہی عورت کی دشمن ہو گئی۔ تو اگر ایسے ہی چلتا رہتا اور ستارہ یاسین جو تھیں وہ مشہور نہیں ہوتی، نہ معاشی طور پر مستحکم ہوتی، تو پھر کسی کو بھی ان کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ رو رہی ہیں، وہ مصیبت میں ہیں، انہوں نے کیا کھایا نہیں کھایا، ان کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، ان کے بچے کس طریقے سے رہ رہے ہیں، اس کی کسی بھی زمانے کو پرواہ نہ ہوتی، نہ ان خواتین کو جو کہ اب بے حال ہیں دشمنی میں، جو کہ اب بہتان ترازی پہ اتری ہوئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ستارہ یاسین جو ہیں وہ تو کھلی کھلی غلط عورت ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ سلمیٰ سے کوئی بھی کسی قسم کی ہمدردی اور محبت نہیں رکھتی ہیں، مگر ان کا مدعا یہ ہے کہ ستارہ یاسین کی حسد اور جلن انہیں کھائے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی طرفداری کرتی نظر آتی ہیں۔ ستارہ یاسین کو ایسے ایسے بہتانات سے نوازتی ہیں، اتنی گندی لینگویج یوز کرتی ہیں کہ مجھے اس حدیث کے بارے میں کامل یقین ہو جاتا ہے کہ جہنم میں زیادہ تر خواتین جائیں گی۔ کچھ عرصے پہلے تک میرا یہ خیال تھا کہ ایسا کیوں ہوگا، یہ تو غلط، میں تو اس حدیث کو مان نہیں رہی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میں نے ایسے ہی کہا کہ مجھے تو یہ حدیث غلط لگتی ہے، عورتوں کے خلاف ہے، لیکن جیسے جیسے میں دیکھتی جا رہی ہوں عورتوں کے اپنے رویے اس قدر غلط ہیں، اس قدر ان کی باتیں غلط ہیں کہ میں کہہ سکتی ہوں اور پورے یقین کے ساتھ کہ واقعی میں عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ اور گو کہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ اپنے ساتھ مردوں کو بھی لے کر جائیں گی، ان میں شوہر، بیٹا، باپ، بھائی شامل ہوں گے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کیا پتہ کہ ان مردوں نے مزاحمت کی ہو اور ان عورتوں کے چلتر کی وجہ سے ان کو عقل ہی گم ہو گئی ہو، تو اس میں بھی وہ رعایت پا جائیں گے۔ مگر یہ خواتین جو اپنی فتنہ فساد اور اپنی شیطان صفت حرکتوں سے باز نہیں آتی ہیں، ان کو تو اپنے ٹھکانے تک پہنچنا ہی ہوگا۔ اب یہ خواتین جو لگی پڑی ہیں ستارہ یاسین کے پیچھے، چاہے وہ ان کی عزیز ہوں، چاہے ان کی ہیٹرز ہوں،
کہ نینو صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ساجد صاحب آپ بھی تو کوثر کی لے کر آئے تھے، تو کس قدر شرمندگی کا مقام ہے کہ وہ آدمی شادی کرتا ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ہر شخص بندے کو، مرد کو بڑی خواہش ہے کہ وہ 4 شادیاں کرے، 4 نہیں تو 2 3 تو کرے ہی۔ تو اگر اس آدمی نے شادی کر لی تھی، اس سائڈ میں ایک عورت نے ظلم کیا تھا، میں اس کو ظلم ضرور کہوں گی، تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو دوسری طرف لے جاتی کہ ظلم کیا، وہ اس بات کو اس طریقے سے لے جا رہی ہے کہ ستارہ یاسین بری بن جائے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک عورت تم ہو کر، جس نے اس کے ساتھ کھایا پیا رہی صحیح، اور اس کی وجہ سے آج اتنا کما رہی ہے، تو تم ہی ایک عورت کی دشمن ہو، اور دوسری طرف ہیٹرز جن کی اس کے نام سے ہی روزی روٹی چل رہی ہے، اسی کو بدنام کر رہی ہیں، کسی طور رکنے پر نہیں آ رہی ہیں ان کو، کہ اب ان کے اندر بھی، کیونکہ عورتیں ہیں اور یہ آپس میں بھی جلن حسد میں مبتلا ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کو گرانے میں لگی ہوئی ہیں، تو ان میں بھی بڑے بڑے شغاف پڑ چکے ہیں، مگر چونکہ یہ اس وقت سب سے ان کو زیادہ بلندی پر ستارہ یاسین نظر آ رہی ہیں، تو پھر یہ ان کو گرانے میں کمر بستہ ہیں۔ تو عورت عورت کی دشمن ہے، اگر مرد دوسری شادی کر لیتا ہے تب بھی ایک عورت کو ہی مشکل اٹھانی پڑتی ہے۔ اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوثر بھی تنہا ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو بھائی میں یہ بات ضرور کہوں گی، جب کوثر شادی کر رہی تھی تو اس کو اس بات کو ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے بچے ہیں اور اس کی بیوی، اس کی فیملی ہے، تو وہ آ رہی تھی اور جسے رہنا بھی ساتھ نہیں تھا، جس کی سوچ الگ رہنے کی تھی، تو ایک آدمی جو معاشی طور پر نہیں کوئی اتنا زیادہ تھا، تو اس نے جب شادی کی ہے تو اس کو پھر کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا، اور اس کو اس بات کی قربانی بھی دینی پڑے گی کہ آدھا ٹائم ستارہ یاسین کو ملے، جبکہ وہ کوئی پورا ٹائم ستارہ یاسین کو نہیں دلوا رہی ہے، نہ اس کے بچوں کو، پھر بھی لوگ اس کی طرفداری میں ستارہ یاسین کی دشمنی میں بول رہے ہیں۔ تو پورا مدعا تو یہی ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، وہ اس کی ترقی، اس کا سکون، اس کی معاشی طور پر مستحکم نہیں دیکھ سکتی ہے، وہ عورت کو ہمیشہ روتا پیٹتا دیکھنا چاہتی ہے، وہ ہمیشہ عورت کو گرانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے وہ دوسری عورت کو ہی استعمال کرتی ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی لڑکی شادی کر کے جاتی ہے تو وہاں پر اس کا شوہر تو صبح سے شام تک کام پہ ہوتا ہے، مگر اس عورت کو، اس لڑکی کو اتنی ساری عورتوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، ان میں سے سب کھینچا تانی کرتی ہیں اور آپس میں بھی اس کو تکلیف دیتی ہیں، اور پھر ہسبینڈ سے بھی تکلیف دلواتی ہیں۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتی ہیں کہ یہ اپنی جگہ بنا پائے۔ ہر عورت نہ جانے کیوں یہ اس بات میں لگی رہتی ہے، ڈرتی رہتی ہے کہ جیسے اس کی کرسی گر جائے گی، وہ اس کی اپنی کرسی سے گرا دی جائے گی، اپنے عہدے سے ہٹا دی جائے گی، جبکہ اگر عورتیں سکون و اطمینان سے سوچے تو ہر عورت اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتی ہے، اور ایک مرد بھی اگر عقل سے کام لے تو ہر عورت کو اس کا حق دے سکتا ہے۔ مگر پھر ہم یہی کہیں گے کہ عورتوں میں بڑا چلتر ہوتا ہے، بڑا فتنہ ہوتا ہے، جھوٹ بھی بہت بولتی ہیں، تو لہٰذا مردوں کی عقل کو یہ گم کر دیتی ہیں، مرد حاکم ہونے کے باوجود اتنی عورتوں کی عقل کو نہیں سنبھال پاتا ہے۔ تو یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ آخر عورت نے اپنی حیثیت کیا کر لی ہے، عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسی بھی عورت سے حسد اور جلن میں اس قدر آگے نہ بڑھیں، کسی عورت، کسی مرد کے لیے عورت کو اس طرح نہ یوز کریں کہ اس کی زندگی تباہ کر دیں، اس کا خاندان برباد کر دیں۔ تو یہ عورتوں کو سوچنا پڑے گا، کیا ان کی حیثیت جہنم میں جانے کے ہی لائق رہ گئی ہے؟ ان کو اپنا مقام پہچاننا ہوگا، انہیں ایک اچھی ماں بننا ہوگا، جس میں بیٹا اور بیٹی کو اچھی تربیت دینی پڑے گی، معاشرے میں اخلاق، رواداری، خاندان کو لے کے چلنا، ایک نیکی کی راہ پہ عمل کرنا، معاشرے کو جوڑ کے رکھنا، برائیوں سے بچنا، نیکیوں پہ چلنا، ان سب کی اپنی نسل کو تربیت دینی ہوگی اپنے مرد کے ساتھ مل کر۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی ہیں، جیسا کہ نظر آ رہا ہے، آپسی لڑائیاں، جھگڑے، فساد، فتنے، خاندانی برائیاں، اور معاشی طور پر بھی جب عورت جاتی ہے کچھ کمانے، وہاں پر بھی اس کو ایک عورت گرانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے لیے راہیں بہت خراب کر دیتی ہے، اس کے کمانا ایک عذاب بنا دیتی ہے، اس میں بھی عورتوں کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔
تو عورتوں کو اپنی حیثیت پہچاننی ہوگی جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔